بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بروز منگل 20 صفر سن 1448 ہجری، 4 اگست سن 2026۔ روزانہ کے معمول کے مطابق کچھ دین کی باتیں کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں کے اندر حق اور سچ بات کرنے کی ہمت، توفیق، سعادت عطا فرمائے۔ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، مقبولیت عطا فرمائے۔ ان دین کی باتوں کو کرنے کا اور اسلامی چینل قاری عبدالرحمن ملباری کو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو سوشل میڈیا پر، دیگر چینلوں پر بے حیائی، فحاشی، عریانی کا جو سیلاب چل رہا ہے، تو وہاں پہ اس کا توڑ یہی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے صلاحیت دی ہے دین کے بات کرنے کی، دین کے علم اس کے پاس ہے، تو اس کو چاہیے کہ جہاں شیطان کا کام اتنا زور و شور سے ہو رہا ہے تو وہاں رحمان کا کام بھی ہونا چاہیے۔ بات سمجھ رہے نا میری؟ یہ توڑ یہی ہے۔ اگر ایک جگہ پر اندھیرا ہو تو اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ تسبیح لے کے بیٹھ جائے کہ اندھیرا دور ہو جا، اندھیرا دور ہو جا، اندھیرا دور ہو جا، تو دور ہو جائے گا۔ اس کا حل یہ ہے کہ اس جگہ میں، اس کمرے میں روشنی کی جائے۔ کیا کی جائے؟ روشنی جب آئے گی تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اندھیرا خود بخود غائب ہو جائے گا۔ اب ایک کمرے کے اندر مکمل اندھیرا ہے، آپ نے ادھر موبائل کی لائٹ جلا دی تو تھوڑی روشنی ہو گئی، تھوڑا اندھیرا کم ہو گیا۔ اب اسی جگہ پر آپ نے موم بتی جلا دی تو اندھیرا اس سے بھی زیادہ کم ہو گیا۔ ہو گیا نہیں؟ کم ہو گیا۔ جب پہلے کے زمانے میں دیا جلاتے تھے، کٹوری کے اندر تیل میں دیا جلاتے تھے، دیا جلا دیا تو روشنی ڈیزائر کم ہے لیکن اندھیرے کو اس نے کم کر دیا۔ اب کے آج کے جدید دور میں بلب آ گیا، سمجھے بات؟ اب اس بند کمرے میں اندھیرے میں آپ نے بلب جلا دیا تو مزید روشنی تیز ہو گئی، اندھیرا کم ہو گیا۔ اسی جگہ پہ ٹیوب لائٹ جلا دی تو اندھیرا غائب ہو گیا۔ تو اسی لیے یہ دین کی جو باتوں کی گفتگو چل رہی ہے اور جو اب اپلوڈ کی جاتی ہے، یہ ایک دیے کی مانند ہے۔ ایک بندہ دیا جلائے گا، اس کے ساتھ دوسرا جلائے، تیسرا جلائے، چوتھا جلائے، تو ایک دن انشاءاللہ تعالی آئے گا کہ یہ جو فحاشی، عریانی، بے حیائی کا جو سیلاب انٹرنیٹ پر چل رہا ہے وہ انشاءاللہ تعالی کم ہو کے ختم ہو جائے گا۔ آپ سمجھو انشاءاللہ تعالی۔ تو اس خیر کے کام کو، جو یہ باتیں روزانہ ہوتی ہیں، اپلوڈ ہوتی ہیں، ان ویڈیوز کو خود بھی پوری سنیں
اور اس کے اندر دیندار طبقہ جو ہے بہت سستی غفلت کرتا ہے. کہیں پہ کوئی دین کی بات ہے، میری یہ نہیں چینل، دوسرے بھی کئی علماء کرام، مفتیان کرام اور دین کا درد رکھنے والے، وہ اپنے اپنے حدود میں رہتے ہوئے دین کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن جو دیکھنے والے ہوتے ہیں، جہاں پہ بے حیائی ہوتی ہے، عریانی ہوتی ہے، فحاشی ہوتی ہے، اس کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں اور پھر اس کو لائک بھی کرتے ہیں. سمجھے بات؟ سبسکرائب بھی کرتے ہیں، ایسے فالو بھی کرتے ہیں. اور آپ بتاؤ کہ آپ اس کے نیکی میں شامل ہو گئے یا گناہ میں شامل ہو گئے؟ کس چیز میں شامل ہو گئے؟ وہ تو ان کا تو مقصد یہی ہے، لیکن آپ نے اس کو فالو کر کے، سبسکرائب کر کے، اس کی ویوز جو ہے، فالوور وہ کہاں تک پہنچا دی؟ دنیاوی فائدہ اس کو بھلے حاصل ہو رہا ہے، لیکن وہ فائدہ اس کے کسی کام کا نہیں. دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. جہاں دین کی بات آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی، آپ نے کیا کہتے ہیں فیس بک پہ دیکھی، یوٹیوب پہ دیکھی، انسٹاگرام پہ دیکھی، سمجھے، ٹویٹر پہ دیکھی، آپ اس کو دیکھتے ہی سائڈ میں کر دیں. مذہبی اس وقت آپ سوچو پورے ملک کے اندر کتنے مدارس ہیں، ان میں تقریباً جو ہے 48 لاکھ طالبہ و طالبات طالب علم حاصل کر رہے ہیں. 48 لاکھ کتنے طلبہ و طالبات. 100 میں سے 90 یا 99% موبائل ہاتھ میں ہے یہ نہیں ہے؟ بڑا تجربہ کسی نہ کسی سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پہ کہیں نہ کہیں وہ، لیکن فضول. بھائی دیے سے دیا جلاؤ، اس فحاشی عریانی کے سامنے اگر بند نہیں باندھا تو یہ ساری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے گی، بربادی کی. نوجوان اولاد ختم ہو رہی ہے، سمجھو، ختم. کوئی نیک بات سننے کو تیار ہی نہیں. تو جہاں پہ بھی دین کی بات، آپ ان میڈیا کے جتنے بھی یہ جو چینل ہیں، سمجھے، دیکھیں ان کو پہلے نمبر پہ سبسکرائب کریں، سمجھے، اس کو شیئر کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ چیز آگے پہنچے، فحاشی رکے. جیسا میں نے آپ کو مثال دی کہ اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے یہ ہمیں دین کا کام دینی طریقے سے کرنا پڑے گا. کسی کے گالی دینے کا جواب گالی سے دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ نے کوئی غلیظ ترین ویڈیو دیکھی، اس کو تم گالیاں دو یا الٹی سیدھی باتیں بولو تو وہ ختم نہیں ہوگی، وہ تو بے حیا ہو چکی نا. آدمی بے حیائی کب کرتا ہے؟ جب بے حیا ہو جاتا ہے، اس میں سے حیا نکل جاتی. گناہ کب کرتا ہے؟ گناہ جب کرتا ہے جب اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا. جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا وہ گناہ کیسے کرے گا؟ اس لیے کیا کہتے ہیں، اس بے حیائی کو روکنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ جو دین کا کام ان چینلوں پہ کر رہے ہیں، معتبر ہیں،
ان کو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ شیئر کریں، آگے اس کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، سمجھے؟ اور دوسرا کام کیا ہے کہ جتنی آپ کے اندر صلاحیت اللہ رب العزت نے رکھی ہے، کسی بھی طریقے سے لکھ کے کیا کہتے ہیں، بول کے، سمجھے؟ آپ اس کو ان صلاحیتوں کو استعمال کریں ان چینلوں کے اوپر، اپنے چینلوں کے اوپر اپنی آئی ڈی بنائیں، سمجھے؟ بات سمجھے نا میری بات؟ کیا بنا؟ کیا بناتے ہیں؟ چینل بنتا ہے، اس میں آئی ڈی بناتا ہے نا۔ بھائی غلط کام سے تو بہتر ہے نا کہ صحیح کام کریں۔ ہاں، سارا دن موبائل لے کے فالتو بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے دوسروں کو، اس میں ملتا کیا ہے؟ ہاں؟ گناہ کے علاوہ کیا ملتا ہے؟ کتنے گیم ہیں بلا وجہ کا، مہنگے مہنگے اسکولوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، مہنگے مہنگے اسکول میں، سمجھے؟ لیکن آتا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ گیموں کے پیچھے لگنے کے بجائے، ان کے اندر وقت کو ضائع کرنے کے بجائے، اپنی دین، اپنی صلاحیت کو اچھے کام میں استعمال کریں، سمجھے؟ یہ 2 روپے کا نفع، 2 روپے کا نفع کسی کام کا نہیں ہے۔ میٹھے میٹھے جو آپ کو بتا دیے کہ بھئی کیا کہتے ہیں، یہ کرو اتنا پیسہ آ جائے گا، یہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا، جو آپ کے مقدر میں ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا، سمجھے؟ محنت کریں، آگے بڑھنے کی کریں، لیکن جائز اور حلال طریقے سے۔ حرام پیسے کا ایک لقمہ بھی جو آپ کے پیٹ میں جائے گا، 40 دن کی عبادت تو غائب، ختم۔ اور وہ لقمہ خالی عبادت کو ختم نہیں کرے گا، آپ کے خون کو خراب کرے گا، آپ کی باڈی کو خراب کرے گا۔ تو آپ بتاؤ، آپ صحت مند رہیں گے؟ ہاں؟ صحت مند رہیں گے؟ ایک لقمہ جو خون کو خراب کر دیا اس نے، تو پھر وہ کوئی چھوٹی موٹی بیماریاں نہیں لے کے آئے گا، وہ بیماری لے کے آئے گا یہ جو آپ کو، وہ آپ دیکھ رہے ہیں نا پیسے کا، وہ پیسہ ایک ہی جھٹکے میں چلے جائے گا۔ کتنے دنیا کے اندر عبرت کے نمونے ہیں، سمجھے؟ ایک ہی جھٹکے میں اللہ رب العزت نے امیری سے غریبی، غریبی سے فقیر بنا دیا، فقیر بنا دی۔ یہ جو اداکاریں آپ دیکھتے ہیں، اداکاروں کو دیکھتے ہیں، ان کی موت دیکھیے، کتنی دنیا ہوتی ہے، صرف دنیاوی فائدے کے لیے کیا سے کیا نہیں کرتی، کتنی دنیا آتی ہے، پورے پورے بنگلوں میں ایک ایک رہ رہی ہے، اور لیکن موت کیسی آتی ہے، اس وقت اس کو بھی اللہ یاد آ جاتا، عبرت ناک موت، لیکن ہم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے کہا تھا کہ حسن فانی ہے، ختم، مال فانی ہے، آنے جانے والی چیز ہے۔ رزق حلال، رزق حلال پاکیزہ طیب مال، یہ انسان کی دنیاوی زندگی بھی خوشگوار بناتا ہے، مرنے کے بعد قبر بھی اچھی ہوتی ہے، اور کل قیامت کے دن کے بعد لامحدود زندگی۔ فرمایا کہ اگر زمین اور آسمان رائے کے دانوں سے بھر دیا جائے، 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور ایک دانہ اٹھا کے لے کے جائے، کیا؟ ایک دانہ،
زمین آسمان کا خلا کتنا ہے پتہ ہے کسی کو؟ آسمان پر پہنچا تو پورا رائی کے دانے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، رائی کے دانے چھوٹے ہوتے ہیں نا، 1000 سال کے بعد فرمایا کہ 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے ایک دانہ لے کے جائے، 1000 سال بولا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن مرنے کے بعد والی زندگی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ لامحدود زندگی ہے۔ یہ زندگی تھوڑی ہے دنیاوی 60 سال میں مر گیا، 25 سال میں 60۔ ایک آدمی بیمار ہے، مرتے ہی اس کی بیماری ختم نہیں ہے، تکلیف میں ہے۔ یہ بھی اس کے لیے اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ تکلیف دے کے اس کی سارے گناہوں کو صاف کر کے اللہ تعالیٰ پاک صاف کر کے اس کو اپنے پاس بلا لائے۔ اگر اسی گناہ میں انہی چیزوں میں چلے گیا تو مرتی جو لامحدود زندگی ہے اس میں کیا بنے گا انسان؟ بیزار آدمی دیکھتا ہے کہ یہ بندہ بڑی تکلیف میں، کینسر کے موذی مرض میں، اللہ تعالیٰ سے کی حفاظت فرمائے، لیکن جتنا مہلک مرض ہوتا ہے، جتنی تکلیف زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر وہ مرتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی صفائی کر رہے ہیں، گناہوں کی صفائی، کہ بھئی یہ نہیں آیا میرے پاس، میں نے تو چاہیے میری طرف متوجہ ہو جائے لیکن نہیں آیا۔ اللہ کو اپنے بندے سے پیار ہے، خود بنایا اللہ نے، خود بات سمجھ لو نا، خود بنایا۔ ہم کوئی چیز بناتے ہیں، مٹی کے کھلونے بچہ بناتے ہیں، اتنی اس سے محبت ہوتی ہے۔ اپنے پیسے عید کی خرچی دوسری خرچی جمع کر کے کوئی چیز لے کے آتا ہے، اس سے کتنی اس کو پیار ہوتا ہے۔ باپ نے کیا دوسرے کر کے تو مارتا دیوار میں دوسرے میں، لیکن اپنی جو چیز لاتا ہے نا وہ خوش ہوتا ہے اور اس کو بولتا ہے یہ میری چیز ہے، میری۔ حالانکہ جس کے ماں باپ زندہ ہے اس کی چیز ہے ہی نہیں، وہ کبھی نہیں بولے میری چیز، جو کچھ ہے ماں باپ کی وجہ سے، سب کچھ ان کا ہے۔ ہمیں چاہے پیسے جمع کر کے لیے یا پیسے، خالی پیسے لے کے ایک چیز لے لی، باقی تو روٹی ٹکی کس لیے کھاتا ہے؟ روٹی ٹکی کس لیے کھاتا ہے؟ کپڑے کیوں خریدتا ہے؟ اس لیے کہا کہ عیدی کے جو پیسے ہیں نا، نابالغ بچہ وہ باپ لے سکتا ہے کیونکہ باپ خرچ کرتا ہے، ماں نہیں لے۔ لیکن ہوتا کیا کہ ماں لیتی، بولتے باپ خرچ کرتے۔ ارے باپ کو تو حق ہے، وہ خرچ ویسے ہی پتہ نہیں کتنے کرتا ہے اس کے اوپر، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ باپ پیسے لے لے بھلے خرچ کر دے، کیونکہ وہ لامحدود اس پر خرچ کر دیتا ہے، کرتا ہے نا خرچ، ماں تھوڑی کرتی ہے۔ لیکن ہوتا الٹا ہے، عیدی کی یا کوئی بھی خرچی دے وہ ماں کے پاس دادی کے پاس جمع کراتے ہیں، باپ کے پاس نہیں کراتے۔ اور ایک بات اور سمجھ لو کہ چھوٹے جو بچے معصوم ہوتے ہیں ان سے چیز لے کے نہیں کھایا کرو، بہت بڑا گناہ، اور قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ بلکہ یہاں تک ہے چھوٹا بچہ چیز دے بھی تو پھر بھی نہیں کھاؤ، کیونکہ وہ نابالغ ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، تو اس کی چیز تو اگر اس کی ملکیت ہے تو کیا کہتے ہیں اس کو استعمال دوسرا نہیں کر سکتا، کیونکہ جب تک مومن کی جو چیز ہے نا وہ اس کی دل کی رضا کی وجہ سے اگر وہ آپ کو نہیں دیتا ہے تو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جتنے بھی بچے یہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں اس میں فحاشی اڑیانے کو دیکھنے سے بچے، سمجھے؟ جتنے نیک کام خیر کام دین کے ہو رہے ہیں ان کو دیکھے بھی سنے بھی، اس کو آگے بھی شیئر کرے، اس کو سبسکرائب بھی کرے، سمجھے بات، فالو بھی کرے، سمجھے؟ مجھے یہ باتیں بولنی نہیں آتی ہے، بول کے تھوڑا بہت سیکھ گیا۔ اور دوسروں تک مانا شیئر کہتے ہیں دوسروں تک پہنچانا، اور دوسرا کام یہ کریں کہ اس کے اوپر اپنی نام سے
चारों चैनलों पे अपने एक नाम से अपना पेज से उस पे क्या कहते हैं चैनल बना और उस चैनल के ऊपर जितनी आप में दीन का काम करने की सलाहियत है उस काम को करना शुरू कर दें। ये नहीं देखे कि कितने फॉलोअर आ रहे हैं कितने व्यूज आ रहे हैं, समझो। ये सोचो कि ये दीन की बात पहुंच जाए, अल्लाह के यहाँ मकबूलियत हो गई तो दुनियावी फायदा आपको खुद ही हासिल हो जाएगा, समझे बात। दुनियावी फायदा, एक आदमी घर के अंदर कमरे में रोशनदान रखता है, रोशनदान तो बिजार उसको देख इसलिए रखता है कि हवा है, केरासिन हो, समझे बात। अगर वो ये नियत कर ले कि भाई इसमें से अजान की आवाज आए, खैर की बात मौलवी साहब बयान करता है जुम्मे वाले दिन वैसे, तो इसमें से आए तो भाई हवा को रुक जाएगी। नियत इसने अच्छी कर ली, सवाब अजर सवाब बड़ा इसको मिल रहा है, हवा तो खुद ब खुद आ रही है, खुद ब खुद आएगी ना भाई, हवा तो रोशनदान खुला खुद ब खुद आएगी। इसी तरीके से ये जितने चैनलों पे काम करना है वो पैसों की नियत न करे कि भाई फॉलोअर कितने हो गए, कितने क्या कहते हैं मेरे ये सब्सक्राइब हो गए, समझेगा। इन चक्करों में न पड़े, ये तो मुफ्त में खुद ही मिल जाएंगे। अल्लाह के यहाँ मकबूलियत हो जाए और अल्लाह की मखलूक जो है इस बेहयाई और फहाशी उरियानी के सैलाब से खुद भी बच जाए और दूसरों को भी बचाने का जरिया बन जाए, और आखिरत बन गई तो दुनिया खुद ही बन जाएगी। सब कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। आज मुझे किसी और मौजू पे करनी थी, लेकिन जो अल्लाह के यहाँ बात अहमियत ज़्यादा रखती है, अल्लाह ताला ने वही बातें कहलवा दी। अल्लाह ताला इन सोशल मीडिया के इन शर से नुकसानात से हम सब की हिफाजत फरमाए। खैर का काम इन चैनलों से हो सकता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत से करम से फजल से ज़्यादा ले ले, अपनी बारगाह में मकबूलियत अता फरमाए, पूरी उम्मत के लिए नाफे बनाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।